إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر طرح کی کبریائی، عظمت و جلالت، ہر قسم کا نقص سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ رب ذوالجلال کی ہے، جس نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ ایک بار نہیں کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اس کو اللہ نے قرآن مجید میں 3 سے زیادہ جگہ پر بیان کیا ہے. انہی مقامات میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح جیسے کہ ہم نے بھیجا تمہارے بیچ میں ایک رسول کو، رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. رسول کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری آیتوں کی تلاوت تمہارے سامنے کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتنا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں قرآن کی اور حدیث کی. یہ آخری آیت تک اسی طرح ہے. دوسری جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا، ایک رسول کو بھیج میرے بچوں میں. خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد دونوں باپ بیٹا مل کر دعا کر رہے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. کئی دعائیں ان کے موجود ہیں. باقاعدہ قرآن مجید کہتا ہے ہمیں مسلمان بنا، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہمارے مناسک کا ہمیں علم عطا فرما، وتب علینا، ہماری توبہ قبول فرما. یہ ساری دعاؤں کے ساتھ یہ بھی ایک دعا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ایک رسول کو بھیج. ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں. خود نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 چیزیں ہوں، ایک میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں میری ماں کا خواب ہوں، اور میں بشارت عیسیٰ ہوں.
عیسیٰ کی بشارت ہوں، سبحان اللہ، میری ماں کا میں خواب ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا ہوں۔ ابراہیم نے یہی دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچوں میں ایک رسول کو بھیج۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتنا ویزکی ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ایک ایک لفظ پر غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، سمجھ میں آئے گا۔ پہلا مقصد بتایا گیا ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ یتلو علیہم آیاتنا، اللہ کے نبی جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، پہلا مقصد بیان کیا گیا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے کلام کی تلاوت۔ یتلو علیہم آیاتنا، ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے، ہر ایک پر ضروری ہے جس قرآن کی پہلی آیت نزول کے اعتبار سے اقرا ہے، قرآن کی پہلی آیت نزول کے اعتبار سے اقرا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں۔ نبی کے آنے کا مقصد ہے قرآن کی پہلا لفظ علم نہیں ہے، علم حاصل کرو نہیں ہے، پہلا لفظ تعلم نہیں ہے، پہلا لفظ اقرا ہے، پڑھنا سیکھو، قرآن ڈھنگ سے پڑھنا سیکھو جیسے پڑھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ بولنا نہیں آتا ہے۔ زیادہ بڑی بڑی باتیں نہ کیجئے، اللہ بولنا نہیں آتا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی لوگ اللہ بولتے ہیں لفظ ہی غلط ہے۔ اللہ یہ صحیح لفظ ہے، اللہ یہ صحیح لفظ ہے۔ ہم جو بولتے اللہ، اس کا معنی یہ نہیں، ہاں نہیں، اس کا معنی یہ ہے صحیح لفظ تلفظ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ جو لفظ جلالہ ہے، اگر اس سے پہلے زبر رہے، اس سے پہلے پیش رہے، اسے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اللہ پڑھنا ہے۔ ہم مسلمانوں کو قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں اللہ کا لفظ پڑھنا صحیح سے نہیں آتا ہے۔ جی اللہ کا لفظ، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آخری خطبے میں کہا، روتے ہوئے صحابہ نے سنا، 1,40,000 صحابہ کے سامنے نبی نے یہ لفظ استعمال فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی آیت اگر تمہیں معلوم ہے، ایک بھی آیت اگر تمہیں معلوم ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسے نہیں ہوگی جس کی ایک آیت 4 مہینے کا بچہ پڑھ سکتا ہو، 1 سال کا بچہ پڑھ سکتا ہو۔ قرآن کی ایک آیت 1 سال کا بچہ پڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں، قاف ایک آیت ہے، قاف قرآن کی ایک آیت ہے، نون قرآن کی ایک آیت ہے، سبحان اللہ۔ ایک بھی آیت اگر تمہیں معلوم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں تک پہنچاؤ۔ پہلا آنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی کتاب پڑھنا ہے۔ جی اللہ کی کتاب پڑھنا ہے، قرآن مجید کو ڈھنگ سے پڑھنا ہے۔ آپ بھی مریں گے انشاءاللہ، میں بھی انشاءاللہ مروں گا۔ اللہ سے یہ ضرور دعا مانگیں گے اس مبارک موقع پر، اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ یہ تو مانگ سکتے ہیں، اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے، موت کلمے کی نصیب فرمائے، توحید پر ہمارا دم جائے، اللہ ایسی موت عطا فرمائے، اچھی حالت میں ہماری موت آئے، اللہ ایسی موت عطا فرمائے۔ لیکن جب مریں گے میرے بھائی، ابو داؤد کی برائے ابن عازب کی حدیث کے مطابق جب تدفین ہوگی، اور الفاظ حدیث اس طریقے سے ہیں، جب تدفین ہوگی آدمی مر جائے گا، سبحان اللہ، اس کے بعد عربی میں لفظ ایسے آتے ہیں، بہت لمبی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اس ایک حدیث پر سبحان اللہ 1 سال کا درس ہوتا ہے، 1 سال کا درس ہوتا ہے۔ الفصل، سبحان اللہ، الفصل ثالث، معاف کیجئے 3 سال کا جو عقیدے کا درس ہے اسی حدیث پر ہوتا ہے، یہی بنیادی حدیث ہے۔ اس کا ایک لفظ یہ ہے، آدمی کو تدفین کرنے کے بعد عربی میں الفاظ ایسے آتے ہیں، فَيَأْتِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَأْتِهِ مَلَكَانِ، عربی میں لفظ ہیں، فَيَأْتِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ۔ اس سے پہلے ایک لفظ آپ کو بول دیتا ہوں، اس لیے کہ دعا کریں، زندگی بھر یہ لفظ کے لیے دعا مانگیں۔ جب ہماری موت نکالنے کے لیے فرشتے جو آتے ہیں، حدیث میں جو لفظ آتا ہے، اگر اچھی ہماری موت صحیح سے نکالی جائے گی انشاءاللہ تعالی، ہماری موت اچھی ہوگی، حسن خاتمہ ہمارا ہوگا، تو عربی کے جو الفاظ آتے ہیں، جو سامنے فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، عربی زبان کا لفظ ہے کأن وجوہہم الشمس، ایسے فرشتے سامنے بیٹھ جاتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے، یہ پہلی علامت ہوگی میرا انجام اچھا ہونے والا ہے، میرا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ مرنے سے پہلے میں یہ لفظ اس لیے تمہارے سامنے بول رہا ہوں، نیک آدمی ہے، عربی کا لفظ یہ کہیں گے، مرنے والے کے کان میں ملک الموت یہ کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ اخرجی، سبحان اللہ، یہ لفظ ملے گا، اللہ سے بھیک مانگے
ساری زندگی بھر بھیک مانگے آپ کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے بزرگوں کے لیے یہ بھیک مانگے کہ اللہ ہمیں یہ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ یہ لفظ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، یا ایتھا النفس، یہ لفظ کہیں گے ملک الموت، جان نکالنے والا فرشتہ یہ لفظ کہے گا ہمارے کانوں کے اندر، اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی، باہر نکلو الی رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف نکل جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ پہلا لفظ ہوگا، یہ پہلی علامت ہوگی کہ آنے والا انجام اچھا ہوگا، آنے والا انجام اچھا ہوگا۔ یہاں ایک اور چیز آپ کے سامنے میں کہہ دیتا ہوں، ایک صحابی جن کا انتقال ہوا ہے اور ان کی نماز جنازہ کے اندر 70,000 فرشتے شامل ہوئے ہیں، نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے ہیں۔ اٹھا لیجئے صحیح بخاری، صحیح بخاری کا ایک لفظ ہے، سبحان اللہ، تحرک لہ العرش، تحرک لہ العرش، معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں، معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بریکنگ نیوز جو آپ دیکھتے ہیں نا وہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، یہ مسلم کی نہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، تحرک لہ العرش، ان کے انتقال پر 70,000 فرشتے سبحان اللہ ان کے جنازے کی نماز میں شامل ہوئے۔ قبر کھودنے والے ابو سعید خدری ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں جب میں قبر کھود رہا تھا سبحان اللہ، قبر کے اندر اس کی مٹی میں اللہ اکبر مجھے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کرنے کے بعد، دفنانے کے بعد نبی زارو قطار رونے لگے، نبی زارو قطار رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے کہا ان کے انتقال پر 70,000 فرشتے شامل ہوئے، ہر عرش ہل گیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ان کو قبر دبا رہی ہے، ان کو قبر دبا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی بچ سکتے عذاب قبر سے تو یہ بچ سکتے، جب یہ نہیں بچے ہیں تو ہر ایک کو عذاب قبر ہوگا۔ اسی عذاب قبر کی حدیث تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، جب تمہیں اور مجھے تدفین کی جائے گی، دفنایا جائے گا سبحان اللہ قبر کے اندر، میرے بھائی عربی کی یہ الفاظ ہیں، فَيَأْتِهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آئیں گے، دو فرشتے آئیں گے سبحان اللہ، فَيُجْلِسَانِهِ، اٹھا کے بٹھائیں گے، اٹھو بولیں گے نہیں، اٹھا کر بٹھائیں گے، فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ، اس سے سوال کریں گے مَن رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَن نَبِيُّكَ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز بچوں غور سے سنو، تمہارا رب کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تمہارا دین کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جسے رسول بنا کر تمہارے بیچ میں بھیجا گیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اگر زندگی بھر جس نے اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کی، اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا، اپنے خالق کے بارے میں، اپنے رازق کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں، سبحان اللہ، جس نے علم حاصل کیا کہ میرا رب کون ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، خالق ارض و سما کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے، جس نے اس کے بارے میں علم حاصل کیا اور زندگی بھر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، سبحان اللہ، وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ جی ہاں، بچے سے پوچھو بچہ جواب دے گا، اس کا جواب مجھے بھی معلوم ہے حضرت، سبحان اللہ، مگر زبان سے نکلے گا کسے؟ جی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس کیڑے میں یہ علم چھپا ہوا ہے، لوگ کیڑوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، مکوڑوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس کس چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، مگر اللہ عز و جل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے مسلمان بھائی کے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ کس کے بارے میں؟ جو ہماری دل کی سنتا ہے، جو دکھوں کو دور کرتا ہے، جو ہاتھ اٹھا کر مانگے تو کہتا ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس اللہ عز و جل کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے کبھی کبھی یہ بھی افسوس ہوتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بندوں کی حالت تو یہ ہے جب کسی درگاہ میں جاتے ہیں آدھا کلومیٹر پہلے سے خوف طاری ہو جاتا ہے، درگاہ میں جانے سے پہلے خوف طاری ہو جاتا ہے، یہاں سے اوپر پیجامہ اور کرچیف، اگر ٹوپی بھی نہیں ہے کرچیف لے کر اپنے کانوں میں گھسیڑ کر ڈرا ڈرا سہما سہما بالکل خوف خشوع خضوع کے ساتھ وہ کسی درگاہ میں جا رہا ہے۔ وہی بندہ جب اللہ کے گھر میں آتا ہے نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ ڈر ہے، نہ رونے کی اس کے اندر عادت ہے۔ ذرا فرق محسوس کر لیجئے، ذرا فرق محسوس۔ اس اللہ عز و جل کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم ہوگا تو جواب آئے گا، علم نہیں ہوگا تو جواب نہیں آئے گا، معاف کیجئے گا، علم نہیں ہوگا تو جواب نہیں آئے گا، معاف کیجئے گا مجھے۔
جی ہاں، علم کیسے ہونا چاہیے اللہ عز و جل کے بارے میں آپ معلومات کریں، اصول ثلاثہ پڑھیں۔ اس وقت مسجد نبوی کے جو امام ہیں محمد القاسم حفظہ اللہ، ان کا یہ ماننا ہے، ان کی یہ وصیت ہے، جتنے امام ہیں مسجد کے سارے عالم کے اندر، وہ کہتے ہیں میری وصیت ہے امام مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی کو چاہیے تین لوگوں کے بارے میں، تین چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرے، اور پہلی چیز ہے اللہ عز و جل۔ جی، جس چیز کا ہمیں علم حاصل کرنا ہے اللہ عز و جل کے بارے میں، اس لیے کہ قرآن مجید میں تین جگہ پر ایک آیت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، پہلے بار سورہ انعام میں سبحان اللہ، دوسری مرتبہ سورہ حج میں، تیسری مرتبہ سورہ زمر میں، تین بار یہ آیت قرآن مجید میں ریپیٹ کی گئی ہے، ایک جگہ پر ما کے ساتھ، دو جگہ پر وما کے ساتھ، وما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ حق قدرہ، پھر ایک اور مرتبہ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اردو میں اس کا معنی سن لیجئے، معنی اس کا اردو میں سن لیجئے، سبحان اللہ، لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کہ کرنا چاہیے تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے قدر ہونی چاہیے تھی اللہ کی، جیسے اللہ کے بارے میں امت کو علم ہونا چاہیے تھا ہر ایک کے بارے میں۔ یہ ولی تھے، انہوں نے سارا پانی اٹھا کر دو انگلیوں سے اس چھوٹے سے پیالے میں ڈال دیا۔ کتنی کہانیاں چاہیے، کتنی کہانیاں چاہیے۔ یہ فلاں تھے، یہ فلاں جگہ سے بغداد سے چل کر یہاں آئے تھے، یہ بخارا سے چل کر یہاں آئے تھے، یہ فلاں سے چل کر یہاں آئے تھے۔ ارے میرے بھائی، ہر ایک کے بارے میں تجھے علم ہے، جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، کیا تجھے اس کے بارے میں علم ہے؟ کیا تجھے اس کے بارے میں علم ہے؟ سبحان اللہ، علم حاصل کرے اللہ عز و جل کے بارے میں علم۔ اب جتنا علم حاصل کریں گے اللہ پاک کے بارے میں، آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بڑھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی آپ اللہ کا فرمان کبھی نہیں چھوڑیں گے، سارے فرمانوں کو، سارے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں گے، مگر جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی، محبت ہوگی تو عمل بھی آئے گا، سبحان اللہ، محبت ہوگی تو عمل بھی آئے گا۔ جتنا پڑھیں گے، میں نہیں کہتا، قرآن مجید کہتا ہے سبحان اللہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر انہی لوگوں کے دل میں ہوتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اب جتنا علم حاصل کرو گے اللہ کے بارے میں، آپ کے سینے میں ڈر اور بڑھتا جائے گا، اور بڑھتا جائے گا۔ کیا علم حاصل کرنا ہے، مختصر آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ ابھی چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں، یا بعض اسکولوں میں شاید شروع ہو بھی چکی ہیں، کچھ میں شروع ہونی باقی ہیں اور کچھ شروع ہو چکی ہیں۔ آپ والدین کی ذمہ داری ہے، ذہن میں اچھی طریقے سے رکھ لیں، میرے بچے کا حق میں کیسے ادا کروں۔ ذرا غور سے میری بات سنیں، ذرا غور سے میری بات سنیں۔ ایک باپ اپنے بچے کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باپ اور ایک بیٹا دونوں آئے۔ یہ تربیت اولاد کتاب ہے، توحید پبلیکیشن سے چھاپی گئی ہے، ابو عدنان منیر قبر صاحب نے لکھا ہے، اور حوالہ علامہ ابن قیم کا دیا ہے۔ اس کے راوی کون ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک باپ بیٹا دونوں آئے حضرت عمر کے پاس، اور باپ نے بیٹے کی شکایت کی امیر المؤمنین سے، میرا بیٹا میری ایک بات بھی نہیں سنتا ہے، بڑا نافرمان ہے۔ سنو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے سنو، اللہ کے لیے سنو، میں نے 2 گھر بنا دیے ہیں، یہ پہلا گھر پہلے بیٹے کو، دوسرا گھر دوسرے بیٹے کو، اور جو بچی ہوئی پراپرٹی ہے وہ بیٹی کو، میں نے سارا حق ادا کر دیا ہے۔ میں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا ہے، میں نے بیٹے کو انجینئر بنا دیا ہے، میں نے اس قابل بنا دیا ہے، سارے علاقے کے اندر میرے بچوں جیسے کوئی بچے نہیں ہیں۔ جی ہاں، ایسا بولنے والے لوگ شاید آپ نے سنے ہوں گے، شاید آپ نے سنے ہوں گے، مگر اگر کل قیامت کے روز والدین حضرات، کل قیامت کے روز آپ کو اگر بچنا ہے، اللہ کے دربار میں آپ کو اگر بچنا ہے، میری مت سنو، میں کون ہوتا ہوں بولنے والا، حضرت عمر کی سنو، حضرت عمر کی سنو۔ حضرت عمر کے سامنے باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، باپ شکایت کر رہے ہیں بیٹے کے بارے میں، یہ نافرمان ہے، میری ایک بات نہیں سنتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹے سے سوال کر رہے ہیں، کیا تجھے جنت میں جانا ہے؟ سوال کیسا ہے؟ کیا تجھے
جنت میں جانا ہے، کون مسلمان کہے گا نہیں جانا ہے؟ بیٹے نے کہا ضرور جانا ہے، سبحان اللہ، مجھے جنت میں جانا ہے۔ تو پھر حضرت عمر کا دوسرا سوال ہے، جی ہاں، جنت اسی وقت ملے گی جب اللہ راضی ہوگا۔ میں اسپیڈ بھی نہیں بول رہا ہوں، ٹہر ٹہر کے بول رہا ہوں۔ جنت اسی وقت ملے گی جب اللہ راضی ہوگا، اور اللہ تبھی راضی ہوگا جب باپ راضی ہوں گے۔ کیسا کنیکشن ہے جی؟ آپ لوگ تو الجبرا پڑھنے والے لوگ ہو، میتھمیٹک کے پاس ہولڈر ہو، آپ کو میں کیا سمجھاؤں؟ جنت اسی وقت ملے گی جب اللہ راضی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ تبھی راضی ہوگا جب باپ راضی ہوں گے۔ حدیث اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان رضا الرب فی رضا الوالد، ان رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبھی راضی ہوگا جب والد راضی ہوں گے۔ ہاں ایک ایسا مقام ہے والد شرک پر ابھار رہے ہیں، والد تو پھر ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر والد کا راضی ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ۔ بچے سے پوچھا اگر والد راضی نہیں ہے تو پھر اللہ راضی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہے تو پھر جنت کہاں سے ملے گی؟ بچہ سمجھ گیا، سبحان اللہ۔ صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے تابعی ہوتے ہیں نا، صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے، ملاقات کرنے والے تابعی ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ وہ تابعی تھا، وہ بچہ سمجھ گیا، رونے لگا۔ اس بچے نے حضرت عمر سے ایک سوال کیا، اے امیر المؤمنین، آپ نے کہا میں نے سن لیا، میرا ایک سوال ہے، آپ کا جواب دیں گے؟ حضرت عمر نے پوچھا، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ آپ نے میرے باپ کا حق مجھ پر بتایا ہے، باپ کا یہ حق ہے، کیا بیٹے کا باپ پر بھی کوئی حق ہے؟ ما حق الولد علی الوالد، ما حق الولد علی الوالد، ذرا غور کریں، ولد کا والد پر کیا حق ہے، بیٹے کا باپ پر کیا حق ہے؟ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اس مجلس میں یہ چیز میں ان لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، کل یہ نہ بولیں کہ ہمیں کسی نے کہا نہیں ہے، اللہ تو گواہ رہنا۔ باقاعدہ اس بچے نے پوچھا ما حق الولد علی الوالد، ولد کا والد پر کیا حق ہے؟ تو حضرت عمر نے بڑے اچھے انداز میں اسے سمجھایا۔ عربی میں یہ لفظ ہیں ان ینتقی امہ، ان ینتقی امہ، پہلا لفظ، یہ بیٹے کا حق باپ پر ہے، عربی میں لفظ یہ ہیں ان ینتقی امہ، اچھی ماں کا انتخاب، یہ عورت کو میں شادی کروں گا اس سے تو پھر یہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، یہ بیٹے کا حق باپ پر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی ویسی سے کر لیے، ناچنے والی گانے والی ایسے کر لیے، اور پھر چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری پیدا ہو جائیں۔ کون؟ گھر میں امام بخاری پیدا ہو جائیں، گھر میں امام مسلم پیدا ہو جائیں، گھر کے اندر ولی اللہ پیدا ہو جائیں۔ تم نے شادی کی ہے بھاگ کر، تم نے شادی کی ہے ایسی ویسی ناچنے والی لوگوں سے، تو پھر کیسے امام بخاری پیدا ہو جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ وہی امام بخاری ہیں جن کی حدیثیں ہم ہر جمعہ میں تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، چھوٹی عمر میں آنکھ چلی گئی، نابینا ہو گئے، سبحان اللہ۔ ماں اتنی نیک تھی، ماں اتنی نیک تھی، اوپر عورتیں شاید موجود ہیں، غور سے سنو، اللہ کے لیے غور سے سنو، تمہاری دعا میں اللہ کتنی طاقت رکھا ہے، تمہاری دعا میں اللہ کتنی طاقت رکھا ہے۔ اتنی نیک تھی ماں امام بخاری کی، تہجد کی نماز میں روز اٹھ کر اللہ سے دعا کرتی، اللہ میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دے، اللہ سارے بچے دیکھ رہے ہیں، میرا بچہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ واپس کر دے۔ صحیح واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ام بخاری سے کہا صبح میں اٹھیے اور دیکھیے آپ کے بچے کی روشنی واپس آ جائے گی۔ الحمدللہ، سارے اہل حدیثوں سے پوچھ لو، سارے اسلاف سے پوچھ لو، یہ واقعہ صحیح ہے کیا؟ 100% صحیح واقعہ ہے۔ ماں کی دعا کی وجہ سے سبحان اللہ بچے کی روشنی واپس آ گئی، اور وہ بچہ امام المحدثین بن گیا، وہ بچہ محدثین کا امام بن گیا۔ میں نے کئی جگہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے، کئی جگہ۔ اس وقت میرے بھائی مکہ اور مدینے کے جو امام ہیں، ان اماموں میں ایک بڑے اچھے امام ہیں، ہم سبھی ان سے محبت کرتے ہیں، عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ۔ اللہ نے بڑا مقام دیا ہے ان کو، بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے ان کو۔ سارے مکہ اور مدینے کے اماموں کے یہ رئیس ہیں، اب رئیس اللجنہ ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے بڑا مقام، یہ خود میں گواہ ہوں، اللہ کا میں شکر گزار ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں اللہ بار بار یہ موقع مجھے دے، حرم میں بیٹھ کر
عبد الرحمن سدیس کا جمعہ سن رہا ہوں، حرم کے اندر، مکے کے اندر، مکے کے مائک سے، سبحان اللہ، مکہ حرم کے مائک سے عبد الرحمن سدیس یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہاں میں بیٹھا ہوں، مسجد رحمانی کا 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، عبد الرحمن سدیس رو رہے ہیں اور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں وہ بچہ ہوں جو سارے بچوں میں سب سے شریر بچہ، میں نے کم سے کم 15-20 جگہ پر یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک دن میرے گھر میں مہمان آئے، میری ماں نے بڑی محنت کے ساتھ ان کے لیے کھانا تیار کیا، نہ میرے گھر میں فین موجود ہے، بریدہ میں میرا گھر ہے، قسیم بریدہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں نہ اے سی ہے نہ فین ہے، میں غریب گھرانے کا بچہ ہوں، اتنا شریر۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور کھانا پروسنے کی باری آئی، مہمان انتظار کر رہے ہیں، میں مٹی لے جا کر کے سالن میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مہمان کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، عبد الرحمن سدیس کہتے ہیں، اور چیخ مار کے رو رہے ہیں، پھوٹ کے رو رہے ہیں، میں مٹی لے جا کر کے سالن میں ڈال دیا۔ میری ماں پریشان ہے، کیا کھانے میں دوں گی ان کو، اور اتنی پریشانی کے عالم میں مجھے ڈانٹنے کے بجائے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، اللہ اس شریر بچے کو مکے کا امام بنا دے، اللہ اس شریر بچے کو مکے کا امام بنا دے، سبحان اللہ۔ عبد الرحمن سدیس کہتے ہیں، میری کیا وقت، میری کیا حیثیت، بریدہ کے غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے اس بچے کی کیا حیثیت، یہ ماں کی دعا کا اثر ہے، میری ماں کی دعا کا اثر ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ نے مجھ جیسے شخص کو حرم پاک کے اندر اللہ نے امام بنایا ہے۔ تمہاری دعاؤں میں بڑی طاقت ہے میری بہنوں، تمہاری دعا میں بڑی طاقت ہے میری بہنوں۔ نابینا بچے کو الحمدللہ آنکھ آ سکتی ہے اور ایک بچہ مسجد حرام کا امام بن سکتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، ذرا غور سے سنیے، اس لیے کہ باتوں میں بات آ رہی ہے، اس لیے میں بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس بچے نے سر اٹھا کر پوچھا، میرا حق کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے پہلا جو لفظ بیان کیا ہے، اَيَنْتَقِيَ أُمَّهُ، ماں اچھی ہو، اللہ اکبر، ماں اچھی ہو۔ اس منبر سے ایک بات کہتا ہوں، باپ اگر پیغمبر بھی ہو، ماں اگر اچھی نہ ہو، بچہ اچھا نہیں ہوگا، بچہ اچھا نہیں ہوگا۔ باپ اگر نبی بھی ہو، باپ اگر نبی، مولوی صاحب کا بیٹا نہیں، کیا جی امام صاحب کے بیٹے ہو کر ایسا کرتے نا، کیا جی عالم کے بیٹے ہو کر ایسا کرتے نا، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے پیغمبر، ماں خراب تھی، بیوی خراب، قرآن کہتا ہے ضرب اللہ، 2 عورتیں خراب تھی، سبحان اللہ۔ باپ اگر نبی بھی ہو اور ماں اگر خراب ہو تو بچہ اچھا نہیں ہوگا، اکثر بچہ خراب ہی ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام چیختے رہ گئے، آجا میرے بچے کشتی میں سوار ہو جا، لیکن بچہ نہیں آیا ہے، بچہ نہیں آیا ہے۔ اس لیے میری بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر لے کر آئیے، موضوع ذرا ہٹ جائے گا، اللہ کی معرفت سے میں ہٹ جاؤں گا، اس لیے میں اپنے واپس ٹریک پہ آتا ہوں۔ پہلی چیز، بچے کا حق باپ کے اوپر جو ہے، اچھی بیوی کا انتخاب کرے، نیک بیوی کا انتخاب کرے، بچے بھی نیک ہوں گے، یہ بچے کا حق ہے، پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، ایک اچھا نام اس بچے کو رکھے، پیدا ہونے سے پہلے نام سوچ لے، کسی کرکٹر کا نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کا ہیرو کون ہے جی؟ وہ کرکٹر ہے، یہ کرکٹر ہے، انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے، کسی کرکٹر کا نہیں، کسی ناچنے والے کا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تمہارے سامنے کہتا ہوں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، حضرت عائشہ نہیں آئی، لیٹ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں لیٹ ہوئی؟ اما عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو آ رہی تھی آپ کے پاس، قرآن کی آواز میرے کان میں آئی، اتنا اچھا قرآن، اتنا اچھا قرآن، میرا من نہیں کر رہا تھا چھوڑ کر آنے کی، اس لیے ذرا تاخیر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا، قرآن اچھا سن رہی تھی، دیوار کے اس پار سے آواز آ رہی تھی، مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی سناؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4990 پر 9، صحیح بخاری حدیث نمبر 4990 پر 9، ذرا نام معلوم کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے نبی بھی گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کھڑے ہیں، ایک نوجوان قرآن پڑھ رہا ہے، ایک صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو میری امت میں پیدا کیا۔ کتنا بڑا لفظ ہے، ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی کی امت میں پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے ایک صحابی کے بارے میں کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو میری امت میں پیدا کیا، نام ڈھونڈو کون سا ہے، وہ نام رکھو، بچہ ویسا بنے گا انشاءاللہ،
وہ نام رکھو. دیکھو سب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, سب دیکھ رہے ہیں. شاید عشاء کے بعد کا درس ہوتا, آگے بڑھ کر پوچھ لیتے, بولو حضرت نام کیا ہے؟ جی ہاں, سالم مولا ابی حذیفہ. سالم نام ہے. کیا نام ہے؟ میں نے ایک بچے کا بھی نہیں دیکھا, میں نے ایک بھی بچے کا آج تک نام نہیں دیکھا. سالم مولا ابی حذیفہ. نام اچھا رکھو, یہ بچے کا حق ہے. سبحان اللہ. الٹے سیدھے نام, ایسے نام جس میں شرک کی بات آتی ہے, اللہ اکبر, شرک کی بات آتی ہے. سبحان اللہ. غلام رسول, کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ غلام رسول. ارے غلام تو ہم اللہ کے ہیں, غلام ہم اللہ کے ہیں. عبداللہ اس کا وہی معنی ہے. سبحان اللہ. رسول بخش, رسول نے بخش دیا ہے. ایسے نام ہے. ہمیں رسول سے بے انتہا محبت ہے, مگر اس محبت میں ہم شرک نہیں کرتے ہیں, اس محبت میں ہم شرک نہیں کرتے ہیں. ایسے نام کیوں رکھتے ہو؟ ایک بچہ بہت بڑے خاندان کا بنگلور میں نے نام پوچھا, کہا کاشن ہے. کیا نام؟ کاشن ہے. سبحان اللہ. میں نے اسے ایک اور لفظ کہا, بعد میں اس کا صحیح تلفظ اس کو بتا کر دیا گیا. کاشان ہے نام. کیا بھائی؟ کاشان ہے. اس کا معنی صحیح ہے, کاشن کا معنی صحیح نہیں ہے. کاشان فارسی زبان کا لفظ ہے. نام اچھے رکھو, نام اچھے رکھو. اور ہاں, وہ نام رکھو جو صحابہ کے ہیں, اس کا معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نام صحابی کا ہے وہ کافی ہے. جی ہال مارک ہے, وہ 22 کیرٹ کتنا ہے. نام نبی کا ہے, ضرورت نہیں ہے معنی دیکھنے کی. پیغمبر کا نام ہو اچھا ہوگا. اور ذرا غور کرو, جب اللہ کے رسول کو بیٹا پیدا ہوا, نبی نے کیا نام رکھا؟ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کے لیے کیا نام رکھا؟ پہلے بیٹا پیدا ہوا, بیٹی بعد میں. جب نبی نے ایک نام رکھا, بڑا ہوگا نام وہ. اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کے لیے جو نام منتخب کیا ہے وہ نام بڑا ہوگا. قاسم. کیا نام؟ کیا نام ہے؟ قاسم. یہ پیغمبر نے رکھا ہے, اور اپنے آپ کو شان سے بولا کرتے تھے ابو القاسم, میں قاسم کا باپ ہوں. سبحان اللہ. نام اچھا رکھا کیجئے. اور تیسری چیز ہمارے موضوع سے تعلق رکھنے والی ہے, سبحان اللہ, وہ ہے باپ پر بیٹے کا حق. اے میرے رب تو گواہ رہنا, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان تک میں بات پہنچا رہا ہوں. باپ پر بیٹے کا حق کیا ہے؟ اسے قرآن کی تعلیم دینا. میں نے نہیں کہا, حضرت عمر نے کہا ہے, قرآن کی تعلیم دینا. بیٹا رو رہا تھا, تینوں باتیں سن رہا تھا, سر اٹھایا نوجوان, حضرت عمر سے کہا, ایک بھی چیز میرے باپ نے نہیں کیا ہے, نہ میری ماں صحیح ہے اور نہ میرا نام صحیح ہے. نام بتایا, جوال نام ہے, ایک کیڑے کا نام ہے وہ جوال. باپ کو بڑی محبت تھی کیڑوں سے, نام بھی کیڑے کا اس نے رکھ دیا, جوال میرا نام ہے. سبحان اللہ. اور ایک دن بھی میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اللہ کی تعلیم نہیں سکھائی, مجھے اللہ کی تعلیم نہیں سکھائی. کل ایسا نہ ہو میرے بھائی, تم بلڈنگوں کا انبار چھوڑ کر چلے جاؤ, بینک بیلنس کا انبار چھوڑ کر چلے جاؤ, تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچے جانوروں کی طرح لڑتے رہے, یہاں کیس کرتے رہے ایک دوسرے پر. یہ آگے کی میری پراپرٹی ہے, پیچھے کی میری پراپرٹی ہے. یہ 3 چیزیں دے کر جاؤ, اور اس میں سے ایک چیز ہے اللہ کی کتاب کا علم دے کر جاؤ. سبحان اللہ. اور جو اصل حدیث ہے اس پر بات لے کر آتے ہیں, اور 5 منٹ میں جو تمہارے جمعہ کا وقت ہے, اپنی بات انشاءاللہ تعالی میں ختم کر لینا مناسب سمجھتا ہوں. اصل جو بات ہے, 3 سوالات, اللہ کے بارے میں ایک سوال, دین کے بارے میں ایک سوال, علم حاصل کریں اللہ کے بارے میں, اللہ کی ربوبیت کے بارے میں علم حاصل کریں, الوہیت کے بارے میں علم حاصل کریں, اسماء و صفات کے بارے میں علم حاصل کریں. آپ سے میری گزارش ہے, آپ سے میری گزارش ہے, اللہ کے لیے خود بھی پڑھیں انشاءاللہ تعالی. یہ ایک بیان میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, دوسرا سنیں, دوسرے میں نہیں آ رہا, تیسرا درس سنیں, تیسرے میں نہیں آ, چوتھا سنیں, سنتے رہیں یہاں تک کہ بات سمجھ میں آ جائے, یہاں تک کہ بات سمجھ میں آ جائے اللہ عز و جل کے بارے میں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد دین کے بارے میں علم حاصل کریں. اللہ حفاظت فرمائے. میں سوال نہیں کروں گا, جمعہ میں کھڑا ہوں اور آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھ کر جمعہ سن رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اس سے جڑی ہوئی ایک بات میں بھائیوں سے کہنا مناسب سمجھتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عربی میں لفظ ایسا ہے, قعدت الملائکۃ علی ابواب المساجد. اللہ مجھے اور میرے بھائیوں کو عمل کی توفیق دے. قعدت الملائکۃ علی ابواب المساجد, مسجد کے دروازے پر اللہ کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں جمعہ کے دن. سبحان اللہ. جو پہلے وقت میں آتا ہے اسے جزور کا ثواب دیتے ہیں. کیا لفظ ہے عربی میں؟ عربی کا لفظ ہے جزورہ, جزورہ کا ثواب دیتے ہیں. جو اس کے بعد کے مرحلے میں آتا ہے اسے بقرہ کا ثواب دیتے ہیں. جو اس کے بعد کے مرحلے میں آتا ہے اسے شاطن کا ثواب دیتے ہیں.
جو اس کے بعد کے مرحلے میں آتا ہے اسے دجاجتن کا ثواب دیتے ہیں، جو اس کے بعد کے مرحلے میں آتا ہے اسے بیضتن کا ثواب دیتے ہیں، یہاں تک یہ ثواب چلتا رہتا ہے۔ عربی کے میں نے 5 لفظ پڑھے ہیں، عربی کے میں نے 5 لفظ پڑھے ہیں۔ کوشش کرو میرے بھائی، کوشش کرو۔ اولے مرحلے میں آپ آؤ گے جمعہ میں، اونٹ ذبح کر کر اللہ کے راستے میں بانٹنے کا ثواب ہے، اونٹ کا ثواب ہے۔ دوسرے مرحلے میں گائے کا ثواب ہے، تیسرے مرحلے میں بکری کا ثواب ہے، چوتھے مرحلے میں سبحان اللہ دجاجہ مرغی کا ثواب ہے، اور 5واں کہا گیا بیضتن انڈے کی قربانی کا ثواب۔ یہاں تک ثواب بتایا گیا۔ بڑی بات وہ نہیں ہے، آگے کی بڑی بات ہے۔ اذا قال الامام، جب امام السلام علیکم بول کر بیٹھ جاتے ہیں اور مؤذن اذان پکارتے ہیں، اس کے بعد کا لفظ عربی کا پڑھتا ہوں، طویت الصحف، طویت الصحف، غور سے سننا۔ وہ جو لکھ رہے تھے ثواب اس کو لپیٹتے ہیں، اس کو لپیٹتے ہیں، لپیٹ کر کرتے کیا؟ چلے آتے آسمان پہ؟ نہیں، مسجد میں اندر آتے فرشتے، اللہ اکبر، اندر آ کر فرشتے بیٹھتے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں فرشتے، یستمعون الذکر، بخاری کا لفظ ہے یستمعون الذکر، خطبہ سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو فرشتے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ خطبہ سنتے ہیں، اور ہمارے کئی مسلمان بھائی ہیں جو خطبے کے بالکل آخری وقت میں، نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے آپ سے درخواست ہے، اللہ کے لیے آپ سے درخواست ہے، پہلے مرحلے میں آؤ، پہلے مرحلے میں آؤ، سبحان اللہ، اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ، ہمارے نبی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، بالکل کتنی باتیں کہیں وقت ہو جائے گا اور میں حد سے تجاوز کر جاؤں گا۔ صرف ایک چھوٹی سی چیز تمہارے سامنے کہتا ہوں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، آیت نمبر 118، پارہ نمبر 7، سورہ المائدہ کی آیت ہے، سورہ المائدہ کی آیت، غور سے سننا، یہ ایک ٹکڑا تو غور سے سننا کم سے کم۔ جی ہاں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر نماز فجر سے پہلے تک تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی نے یہ ایک ہی آیت پڑھی، رکوع میں بھی اسی کو پڑھا، سجدے میں بھی اسی کو پڑھا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے صفت صلاۃ النبی، دا پروفٹس پریئر، انگریزی زبان میں شیخ البانی لکھتے ہیں دعا سمجھ کر کسی آیت کو رکوع میں پڑھا جا سکتا ہے، دعا سمجھ کر کسی آیت کو سجدے میں پڑھا جا سکتا ہے، صبح تک پڑھے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، سبحان اللہ، آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ آگے کا لفظ عربی میں سن لیجئے گا، اللہ نے جبرائیل سے کہا اذهب الى محمد، جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو رو کیوں رہے ہیں۔ جبرائیل آئے، کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا قیامت میں کیا ہوگا، یہی لفظ، اس لیے کہ وہ آیت کا معنی جان لیجئے جو پڑھ کے نبی رو رہے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے قیامت میں، یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، تو چاہے تو انہیں معاف بھی کر دے، تو بڑا عزیز ہے، بڑا حکیم ہے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ آیت پڑھتے تھے تم کو اور مجھے یاد کرتے تھے، یہ آیت پڑھتے تھے تمہیں اور مجھے یاد کرتے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فإنك أنت العزیز الحکیم۔ اتنا رہے کہ جبرائیل آئے، پھر اللہ کے پاس گئے، اللہ نے جبرائیل سے کہا، عربی میں لفظ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عربی کے الفاظ ہیں، جا محمد سے کہو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی رکھیں گے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کے لیے میرے لیے نبی روئے ہیں، آپ کے اور میرے لیے اللہ کے رسول روئے ہیں، اس رسول کے بارے میں علم حاصل کرنا، میرا رسول کون ہے، سبحان اللہ، میرے نبی کون ہے، آپ میں اور میرے ہر ایک کے اوپر ضروری ہے میرے بھائی۔ بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح توحید کا علم اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سارے میرے بھائی جو توحید سے دور ہیں اللہ ان کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ انہیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ انہیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، وہ سارے میرے بھائی جو خبر پرستی میں ملوث ہیں اللہ اس نحوست سے ان کو بچا لے، اللہ اس نحوست سے ان کو بچا لے،
اللہ اس نحوست سے ان کو بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے ہر آدمی کو توحید کی دولت عطا فرمائے، شرک کی نجاست سے بچا لے۔ اللہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ہر مجبور کی مجبوری کو دور فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر مقروض کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، اللہ ہر مقروض کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، اللہ آنے والے حالات مسلمانوں کے لیے اچھے بنائے، اللہ آنے والے حالات اس ملک کے لیے اچھے بنائے، اللہ دشمنان اسلام کو شکست فاش عطا فرمائے۔